بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اہم کام سے پہلے شریعت نے دو چیزوں کا حکم فرمایا ہے۔ نمبر 1 استشارہ یعنی باہم مشورہ کرنا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا۔ شیطان ہر وقت مسلمان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور شریعت کے سیدھے سادے اور بالکل آسان کاموں کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے۔ اس نے بہت سے احکام کی طرح مشورہ اور استخارے کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اولاً تو بہت سے لوگ مشورہ اور استخارہ کرتے ہی نہیں، اور اگر کسی نے کر بھی لیا تو اس میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، چونکہ شرعاً عقلاً استخارے کے مقابلے میں مشورے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ رسول تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیتا ہے، اور فہم و فراست میں بھی رسول سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود مشورے کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کا حکم فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز کو قائم کیا اور ان کے کام باہم مشورے سے ہوتے ہیں، وہ اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا سب سے اہم اور اعلیٰ شعبہ زکوٰۃ ہے۔ مشورے کی اہمیت بتانے کے لیے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان مشورے کا ذکر فرمایا۔ اس صورت کا نام ہی شورا رکھا گیا، یعنی مشورے کے حکم والی صورت۔ نماز اور زکوٰۃ دو ایسی عبادتیں ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں تقریباً ہر جگہ ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں دو جگہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تیسری چیز لا کر اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ ایک جگہ تو سورہ شورا کی مذکورہ بالا آیت ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان مشورے کا ذکر فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی انفرادی رائے سے کوئی کامیاب نہیں ہوا اور مشورے کے بعد کوئی ناکام نہیں ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو آپ کو یہ نصیحت فرمائی، مشورہ لیا کریں، کیونکہ مشورہ لینے والے کی من جانب اللہ مدد کی جاتی ہے، اور جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ پشیمان نہیں ہوگا۔ مشورہ ایسے شخص سے لینا ضروری ہے جو صالح اور دیندار ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس کام کے مشورے میں آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں اس صالح شخص کو اس کام کا تجربہ بھی ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر کام کو مشورے سے کیا کرے، اور جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ مشورہ دے۔ مشورے کا اہتمام ہر کام میں کریں، چاہے کوئی اجتماعی مسئلہ ہو یا انفرادی۔ مثلاً مکان خریدنا ہے یا دکان خریدنی ہے، یا رشتہ کرنا ہے یا رشتے کا جواب دینا ہے۔ الغرض کوئی بھی کام ہو تو گھر کے تمام افراد مل کر مشورہ کر لیں۔ اسی طرح کوئی انفرادی یا ذاتی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی بات میں کوئی راہ نہ دکھائی دے
تو دیندار، تجربے کار، رازدار لوگوں سے مشورہ کر لیں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ ہر پریشانی کا حل بھی سمجھ میں آ جائے گا اور غم بھی ہلکا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پہلی مرتبہ اترنے پر طبیعت پر جو بوجھ محسوس فرما رہے تھے تو آ کر اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا، جس سے آپ کو بہت تسلی ہوئی اور غم ہلکا ہو گیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے وقت جب سب مسلمان پریشان تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی مبارک رائے اس موقع پر مسلمانوں کو بہت بڑی پریشانی سے بچانے کا ذریعہ بن گئی، لہٰذا ہر معاملے میں مشورہ ضرور کر لینا چاہیے، اس لیے کہ مشورے کے کئی فوائد ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کی سنت زندہ ہوگی، اور جہاں سنت زندہ ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ نمبر 2، دوسرا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ گھر کے افراد اور متعلقین اور دوست و احباب میں آپس میں محبت قائم ہوگی۔ ہر ایک یہ سمجھے گا کہ میرا بھی ایک مقام و اہمیت ہے، اس لیے تو مجھ سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے، اور سب کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ ایک اجتماعی فیصلہ ہوگا، لہٰذا اگر اللہ نہ کرے کل کو وہ کام جس کے متعلق مشورہ کیا گیا ہے باعث نقصان ہوا تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں، پوچھ لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ مشورہ کرتے وقت ان آداب کا خیال رکھا جائے، بلکہ ہر مشورے سے پہلے ان آداب کو بیان کیا جائے تاکہ یاد دہانی ہو۔ نمبر 1، مشورے کا ایک امیر مقرر ہو جو سب سے باری باری مشورہ لے اور آخر میں سب کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرے۔ جب امیر فیصلہ کر دے تو سب کو چاہیے کہ اس پر راضی رہیں۔ نمبر 2، ہر شخص اپنی باری پر مشورہ دے، جب تک اس سے مشورہ طلب نہ کیا جائے مشورہ نہ دے، اور جب مشورہ طلب کیا جائے تو خوب سوچ سمجھ کر اور انتہائی وقار سے اپنی رائے پیش کرے، اور پھر خاموش ہو کر دوسروں کی آراء خوب غور سے سنے، اور اگر اس درمیان میں پھر کچھ بات یاد آ جائے یا کسی کی رائے کا کوئی کمزور پہلو سامنے آ جائے تو فوراً نہ بولے بلکہ اجازت لے کر آخر میں سب اپنی اپنی رائے دے چکیں تو اپنی بات بیان کر دے۔ نمبر 3، کسی دوسرے کی رائے کو کاٹا نہ جائے، البتہ اپنی رائے کو مؤکد کرنے کے لیے اس کا فائدہ اور اس کی حکمت ضرور بیان کرے، لیکن کسی کی رائے سامنے آنے کے بعد یہ نہ کہے کہ یہ صحیح نہیں یا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، بلکہ یہ کہے یہ ان کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے، میری رائے یہ ہے۔ نمبر 4، ہر شخص رائے کو رائے سمجھ کر دے، فیصلہ سمجھ کر نہ دے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ اگر کسی کی رائے پر فیصلہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کام کی اصلاح کے لیے دعائیں کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے، اور جس کی رائے پر فیصلہ نہ ہو وہ اسی میں بہتری سمجھے، اور دوسرے کو مناسب نہیں کہ اس شخص کی رائے پر طعن و تشنیع کرے۔ نمبر 5، اللہ نہ کرے اگر مشورے کے بعد کوئی آزمائش آئے تو یہ نہ کہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، دیکھو تم نے میری بات نہ مانی،
اگر میری بات مان لیتے تو یہ نہ ہوتا وغیرہ، کیونکہ حدیث میں آیا ہے لفظ اگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، لہٰذا یہ نہ کہے اگر میری رائے پر فیصلہ ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا، اگر یوں کر لیتے تو یوں نہ ہوتا، بلکہ یوں کہے جو کچھ اللہ نے مقدر کیا تھا وہی ہوا اور بہتر ہوا۔ تفسیر قرآن، حدیث و فقہ، تاریخ اسلام نیز قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔